اسلام آباد میں ہم ایک ہاسٹل میں رہتے تھے۔ ہم اپنے ہاسٹل کے قریب ایک کریانے والی دکان پر آتے جاتے رہتے تھے۔ وہاں ایک بھائی محمد شفیق دکان چلاتے تھے اور ہماری کافی دوست بن چکے تھے۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے اچانک مذاق میں کہہ دیا کہ بھائی سناؤ، کیسا رہا شادی کا تجربہ، اور کیا بھابھی آپ کی طبیعت کے موافق ملی ہے اور کیسی ہے؟ وہ کہنے لگا کچھ تو میری طبیعت کے موافق تھی، باقی میں نے خود کر لیا۔ بڑی چیز سمجھتی تھی اپنے آپ کو، سیدھا کر کے رکھ دیا، اس کو تیر کی طرح سیدھا کر دیا۔ میں نے کہا کہ بھائی وہ کوئی جلیبی تھوڑی تھی جس کو تم نے تیر کی طرح سیدھا کر دیا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو، میری سمجھ میں تمہاری بات ہرگز نہیں آئی۔ تو وہ بڑے فخر سے قمیض کا کالر سیدھا کر کے اپنا کارنامہ سنانے لگا۔ کہنے لگا بڑے ناز اور نخرے کرتی تھی، بڑے شو دکھاتی تھی، میری باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ کبھی موقع ہاتھ آیا تو تجھے سیدھا کروں گا۔ پچھلے ہی دنوں مجھے پتا چلا کہ سب گھر والے ایک شادی پر جا رہے ہیں۔ میں گھر میں ہی رک گیا، شادی پر نہ گیا۔ اس دوران میں نے پرین کو تیل لگا کر دیوار پر ٹانک دیا۔ تمام لوگ شادی پر چلے گئے، گھر میں اور میری دلہن رہ گئے۔ میری دلہن قریبی لڑکیوں کے جامعہ سے گلاب کے پھول اور موتیے کی کلیاں اکٹھی کر کے لائی اور گھر میں پہنچ کر مہندی لگے ہاتھوں میں رکھ کر مجھے بڑے نخرے سے دکھانے لگی کہ میں یہ تمہارے لیے پیار کا تحفہ لائی ہوں، گلابوں کا اور کلیوں کا۔ میں نے آواز دی، اس کو کہا ان کو ایک طرف رکھو اور صحن سے میرے کمرے میں آؤ۔ جب وہ خراما خراما چلتی میرے پاس پہنچ گئی تو میں نے انگلی سے دیوار پر لٹکی پرین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا وہ دیکھ رہی ہو کیا ہے؟ کہنے لگی ہاں، ڈنگروں کو مارنے والا ڈنڈا ہے۔ میں نے کہا ذرا اتار کر میرے پاس لاؤ نہ اسے۔ اس وقت اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس نے استفسار کیا۔ میں نے کہا زیادہ بکواس نہ کرو اور فوراً اتار کر لاؤ۔ وہ فوری طور پر خاموشی اور تیزی سے گئی اور ڈنڈا لا کر میرے حوالے کر دیا۔ ڈنڈا ہاتھ میں آتے ہی میں نے کہا سیدھی ہو جاؤ، اور پھر 1 2 3 4 اور پھر چل سو چل پرین برسنی شروع ہو گئی، کبھی سر میں، کبھی بازوں پر، کبھی ٹانگوں پاؤں اور کبھی ہاتھوں پر۔ وہ آگے سے پوچھتی جاتی تھی ہوا کیا ہے؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ مجھے پتہ بھی تو چلے میری جان، بتاؤ تو صحیح میں نے کیا قصور کیا؟ میں اس کی معافی مانگ لیتی ہوں۔ پھر تھوڑی دیر ہی مار پڑی تھی کہ ہاتھ جوڑنے لگی، پاؤں کو ہاتھ لگانے لگی۔ مجھے معاف کر دو سرتاج، میری خطا بتا دو، میں پاؤں پڑھ کر معافی مانگ لیتی ہوں، آئندہ ایسا نہ کروں گی، مگر مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح کہ میرا جرم کیا ہے؟ میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں مجھے مت مارو۔ سب شادی پر جا چکے تھے، اس لیے کوئی چھڑانے والا بھی نہ تھا۔ اور پھر میں نے اس کو خوب پھینٹی لگائی، تیر کی طرح سیدھا کر کے رکھ دیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، یہ خاموش رہتی ہے، ناز نخرے ختم ہو چکے ہیں، بالکل سیدھی ہو گئی ہے، بلکہ اب تو مجھے زبان سے کچھ کہنا نہیں ہوتا، میں صرف آنکھ کا اشارہ کرتا ہوں جسے وہ سمجھ جاتی ہے اور فوری اس پر عمل کرتی ہے۔ وہ بولے جا رہا تھا، اللہ جانے بعد میں اس نے کیا کہا، لیکن اس کی اتنی بات سن کر ہی میرے حواس کام کرنا چھوڑ گئے۔ میری قوت سماعت جواب دے چکی تھی، قوت گویائی سلب اور روح کانپ رہی تھی۔ دل تھا کہ شدت جذبات سے سینہ پھاڑ کر باہر نکل آنا چاہتا تھا، دماغ سن تھا، پھر بھی یہ سوچ رہا تھا کہ انا کی تسکین کے لیے جہالت کے رسیا لوگ فحشی درندے بن کر کیا سے کیا کر جاتے ہیں۔ اس جہاں میں صنف نازک تو حسین و جمیل کائنات کی رنگ و بو ہے، اس جہاں کی رونق دلکشی تو اس کے دم سے ہے۔ اے میرے بھائی نادان جاہل بھائی، کبھی تو نے تصور کیا کہ یہ مظلومہ سارا ظلم سہ کر بھی یوں کفل خاموشی لگائے رہتی ہے؟ تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دوسروں کو تمہاری اس حرکت اور تمہاری اصلیت کے متعلق بتائے گی تو یوں اس کے سرتاج اور دل کے سہارے کی عزت میں فرق آئے گا۔ وہ اپنی عزت تو گنوا لیتی ہے لیکن تمہارے وقار پر ذرا برابر حرف نہیں آنے دیتی۔ اس لیے جس بہن کو ایک دفعہ اپنے جیون ساتھی سے مار پڑ جائے وہ کبھی خاندان کی دوسری عورتوں کے درمیان سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہتی۔ اپنی بیویوں پر ظلم کرنے والوں، اپنی بیٹیوں کے جن کو پھول کی چھتریوں کی طرح نرم و نازک سمجھتے ہو اور پالتے پوستے ہو، ان پر بھی ظلم کرنے سے رک جاؤ، اس لیے کہ کسی دوسرے کی بیٹی یعنی آپ کی بیوی پر ظلم حقیقت میں آپ کی اپنی ہی بیٹی پر ظلم کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ مکافات عمل کے تحت جب ان کی بچیاں بیاہ کر دوسرے گھر جاتی ہیں اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس وقت ایسے باپ کا دل مٹھی میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں رانی بن کر سکون و چین سے دوسرے گھر میں راج کر سکیں تو آج ہی اپنے شریک حیات جیون ساتھی پر ہاتھ اٹھاتے وقت غور کر لیں کہ کہیں آپ کے ان گناہوں کی سزا آپ کی اولاد کو تو نہ بھگتنا پڑے گی۔